الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بڑی محبت نہ پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رسول الله انظر لنا يا رسول الله انظر لنا يا رسول الله انظر لنا يا حبيب الله اسمع لنا انني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا اسقالنا. اما بعد، جس طرح کے محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر پاسے سجدیاں کڑیاں حضور دی آمد آمدیاں کڑیاں نے حضور دے جشن میلاد دے دن نے. تو آؤ آج حضور دی جشن میلاد دے ذکر میلاد کرن تو پہلے اپنے مقدران تے ناز کرتے تھے، بختان تے ناز کرتے. اسی بھی ایک کوئی قصیدہ پڑھنا چاہتے ہیں. شاہ جی کی قصیدہ ہے. میں کیا ہر نبی دا غلامی ہوئی آکے گا. آقا دی محفل غریبان ویڑے، آقا دی محفل غریبان. چونکہ ایک ٹائم چل کی تھا ہلے لوگ کی ہوئی بھی آ جائیں جڑے آئے ہو تو صرف یہ نہیں پڑھنا ہے آقا دی محفل غریبان ویڑے. ٹھیک ہے جی اسلام صاحب. آقا دی محفل غریبان، آقا دی محفل غریبان دے ویڑے، آقا دی محفل غریبان دے ویڑے. کرم سارا چپال میں آقا دی محفل غریبان. پڑھو پڑھو محبت لال. آقا
قبلہ ملیا آقا دے در تو مینوں قبلہ ملیا آقا دے در تو بڑی نات سید نے محسوس ہویا بڑی نات سید نے محسوس ہویا بڑی نات سید محسوس ہویا ذکر ملاد کی خوبصورت اس جمعۃ المبارک کے نشست کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے حضور دے آمد کا صدقہ، حضور دی ولادت با سعادت دا صدقہ، اللہ جتنے بھی حضور دے غلام تشریف لے آئے سب دا آنا قبول فرمائے آمین۔ اللہ تعالیٰ قدم قدم دے اجر عظیم عطا فرمائے، خالق کائنات میرے حضور علیہ السلام دے در دی گدائی نصیب فرمائے اور سانو حضور دی محبت لے کے جشن میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ عزیزان گرامی، آج میں جڑی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کملی والے تیرے رب نے تیرے واسطے تیرے ذکر کو بلند کر چھڑا سبحان اللہ۔ پھر سنو فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ،
محبوبہ تیرے خدا نے تیرے واسطے تیرے ذکر کو قرآن کی سنیو جدا ذکر میں بلند کرا اور اینا ذکر بلند ہوئے کہ نہ ہوئے جدا ذکر کوئی دنیا دار ملا مولانا کوئی مفتی کوئی شیخ القرآن تے کوئی شیخ الحدیث تے کوئی مناظر اسلام جدا ذکر بلند کرے اور اینا ذکر بلند ہوئے کہ نہ ہوئے جدا ذکر کوئی دنیا دا وڈیرا کوئی چودھری کوئی ایم پی ہے کوئی ایم ایل اے کوئی وزیر کوئی بشیر کوئی منسٹر بلند کرے اور اینا ذکر بلند ہوئے کہ نہ ہوئے جدا ذکر میرا اللہ بلند کرے جدا ذکر میرا رب بلند کرے یاد رکھو کہ کائنات مٹ سکتی ہے مفت سکتی ہے اس سونے کا ذکر ختم ہو سکتا کچھ بولو اس سونے کا ذکر ختم ہو سکتا اسی حضور دی آمد قصیدے کرنے پاک بازار سکتے رہے پہ چراغا ہو رہے ہیں جشن منائے جا رہے ہیں یہ پتے کہ حضور اس ذکر کے محتاج نہیں اسی تے نج پالا دیاں گلاں کرنے ہیں کہ ساڈے گناہاں دا کفارہ ادا ہو جائے آؤ میرے حضور دے غلاموں نبی پاک کا جشن میلاد اور حضور دے عظمتہ میں گیت گانے میں آگے بھی تو لوگ اس وقت سنائیے پھر سنو ایمان زیادہ کرو میں جو تو حدیث پڑھنا چاہنا کتاب کا نام مسند امام احمد بن حنبل وہ دی وچوں میں حدیث پاک پیش کرنا چاہنا حدیث دے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صحابی فرماتے ہیں میلادیو میرے نبی دی مسجد سی ذرا صبر فرماؤ نا کیا نظارہ ہوئے گا میرے حضور دی مسجد سی حضور دی مسجد حضور دے صحابہ حضور دی مسجد بیٹھ گیا میرے نبی دے صحابہ کس موضوع تے گفتگو طے کر دے کس موضوع تے باہمی اظہار خیال ہو رہے کس موضوع ڈسکس کیتا جا رہا ہے ہن صحابہ مسجد تے بیٹھ کے کس موضوع تے گل پہ کر دے تیرے تے میں مدنی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے کاشان نبوت کا پردہ اٹھایا حضور مسجد میں آ گئے میرے حضور نے دیکھا صحابہ بیٹھ کے کس موضوع تے گل پہ کر دے حضور نے فرمایا صحابہ صحابہ کھڑے ہو گئے جی یا رسول اللہ اسے مڑ کے بیٹھا جی آقا حکم ہوئے میرے حضور نے فرمایا صحابہ ما اجلسکم اتنے کیوں بیٹھے کی گلے کرنے ہو پہ توڑے بہن مقصد کی ہے کس وجہ تو بیٹھ کی گلے ہو گئے سنیے توجہ فرمانا سارے صحابہ اکرام ہاتھ جوڑ کے رکھی تھی یا رسول اللہ میں نہ کیے کملی والے جلسنا نذکر اللہ و جلسنا ندعو اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا لدینہ کملی والے اسی تے بیٹھ کے اپنے خدا دیاں مہربانیاں اودیاں عطاواں اودیاں بخششاں اودیاں عنایات اودیاں نوازشات اودے احسانات یا سیدی یا رسول اللہ اسی بیٹھ کے رب دی نعمت دے رب دا شکر ادا کر رہے ہیں سنیو میرے حضور پھر بولے فرمایا صحابہ رب تے بے شمار تے لا تعداد ان گنت نعمت دیے نے تسی بیٹھ کے رب دی کس نعمت رب دا شکر ادا کر دے پے صحابہ کرام کی یا رسول اللہ تسی بالکل بجا فرمایا تسی بالکل ٹھیک فرما رہے حضور رب نے بے شمار لا تعداد ان گنت نعمت دیے نے اور سونیا اسی ہن پہ کے رب دی سب تو بڑی نعمت فمننا علینا بکا سونیا جڑا رب نے اپنا یار سانو دے چھڑے جڑا رب نے اپنا محبوب سانو دے حضور جڑا تھوڑے در دی غلامی دا پٹا ساڈے گلاں وچ آیا یا رسول اللہ تواڈیاں گلاں کرن آیا سبحان اللہ سبحان حضور نے صحابہ کے اندر یا رسول اللہ کی وجہ سے تواڈیاں پھر بولو کی وجہ سے تواڈیاں گلاں حضور دے صحابہ کی دی یا رسول اللہ اسی تواڈیاں گلاں پہ کردے ساں تواڈیاں شاناں تواڈیاں عظمتاں تواڈے قصیدے تواڈیاں فضیلتاں تواڈے کمالات تواڈے معجزات تواڈی فضائل تواڈی خصائص تواڈے نور تواڈی اختیارات حضور تواڈیاں گلاں پہ کردے ساں سنو سنیو میرے حضور دے غلامو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ سی تواڈیاں گلاں پہ کردے ساں اور مینوں تسی دسو تسی بھی آئے ہو جمعہ پڑھن واسطے میں بھی آیا ہاں اسی سارے کی پہ کرتے ہیں حضور دیاں گلاں سبحان اللہ کی گل ہے میں ٹھیکا کیا بولو تو صحیح ہے ایک چھٹی کی تھی تو بہت ڈھلے ہو گئے یار اسی کی پہ کرنے حضور دیاں کوئی سیاسی دل ساتھ نہیں ہو رہا کوئی ووٹ شوٹ نہیں منگے جا رہا ہے حضور دی گل ہو رہی ہے نا صحابہ حضور دی مسجدے بیٹھے ہیں اج کہتے ہیں حضور اسی کرنے پہ تواڈیاں گلاں اے نبی دے غلامو اسی بھی بیٹھ کے کرنے حضور دیاں گلاں پتہ لگا اچ بیٹھ کے نبی دی گلاں کرنا شرک نہیں بدعت نہیں فضول خرچی یا رسم نہیں بلکہ میرے حضور دے صحابہ بھی سنت ہے حضور دے صحابہ بھی سنت ہے آؤ اس عربی دا ترجمہ اپنی زبان میں کریے تاکہ تھوڑی بھی سستی تھوڑی دور ہو جائے آج کل ربیع الاول شریف دن سے تے میرے ورگا جنوں کوئی نہیں نہ پوچھدا تو بھی انہاں کوئی ٹائم کوئی نہیں سمجھ آئیے ہاں کہ اس واسطے جمعے دے دیہاڑے میرا تھوڑا کوآپریٹ کریا کرو ورنہ
باہر دن رات چل سے سویر دے آخر دو دو ترہ ترہ اے نا پیرے تو نوڑے پکوڑے کر کے پور کرا کے پہنچ جان پوری گلا کرو ٹائم پورا کرو تو نکلو میں ٹالوں واسطے بالکل سچی کہتا ہے حضور دے ممبر دے بیٹھا بابا جو میری نیت چنگی ہے کہ جس نال حضور دی گل سناواں تے جب تسی ٹھلے ہو کے بہ رہے نا تے فرمایا بھی یوں تے ملائے تے مجبور ہو جانا ذرا محبت نال سبحان اللہ فرماؤ نبی نے بولا توجہ فرمائیو او سربی دا ترجمہ اپنی زبان وچ کریے صحابہ کرام نے کی یا سیدی یا رسول اللہ اے مادام دے کاجر والے اے بدو ہادے چہرے والے فلن دی زلفاں والے حامیم دے مڑلا والے یاسین دے سریاں دی لڑیاں والے ید اللہ دے ہتھاں والے وجہ اللہ دے چہرے والے اے ول اثر دے زمانے والے اے سارے صحابہ کرام نے بھی یہ ہوئی آنکھیں ہوئے گا ایک تکلیف آنے اسی تیری آمن میں چشم میں مانے سا کہ ہوئی پہ اندر سا آجیا سلطان عرب ناوے آجیا عرب ناوے آجیا ہولی ہولی نہیں جرا حضور ذکر محبت نال اجیا سلطان عرب ناوے اجیا غافلہ کیوں پیا سجدیاں نے ایک خوشیاں دادیاں نے چاہتا دے چلے گئے کہ میرا یقین ہے ہر بندہ منو اے ہوئی جواب دے گا شاہ جی اجیا سلطان عرب ناوے اجیا اللہ میرے نبی نے میلاد دا صدقہ او زبان صدی سلامت سے جنہاں گجوت کے حضور نے قصیدے پڑے یہ ہوئی آنکھیں اجلا عرب ناوے اجلا تسی انجی میرا ساتھ لے دے جو میں نالا سیرت یا کتابوں بھی سنا دا جانا اجلا اے میرے نبی دو غلامو ذرا دیکھو میرے ول تیرے تے میرے نبی دے پیارے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی پر فرما دے اے دنیا والیو میں کعبے دا طواف پہ کردا سا حضور نے دادا جان فرما دے میں طواف کعبہ پہ کردا سا طواف کعبہ کردیا میں نظر اٹھا کے کعبے ول دیکھیا ہے کی پہ مل رہا نبی دو غلامو حضور نے دادا جان فرما دے میں کی پہ مل رہا جدر مقام ابراہیم کعبہ ہو کر سجدے وچ جاتا ہے پھر سجدہ ہو جاتا ہے پھر سجدے وچ جاتا ہے پھر سجدہ ہو
دے اے انوار مجدد جمعہ پڑھنے والے ہو غیرت مند ماں دے غیرت مند پترو کسے دنیا دار ملا ملوانے کی بات نہیں امام الانبیاء نے دادا جان فرما دے اے دنیا والے ہو اگر حضور آ گئے اگر حضور دی ولادت ہو گئی ہے حضور دی جلوہ گری ہو گئی ہے حضور تشریف لے آئے نبی نے دادا جان فرما دے رہے جنہوں حضور دی ولادت ہوئی ہے میں انہوں بھی سہدے کعبہ جسا میں انہوں بھی کعبہ نہ طواف کیا کرتا سا ذرا تصور فرمانا توجہ بھی فرمانا منظر کی ہے ادھر حضور دی جنہوں ولادت ہوئی ہے عبد المطلب فرما دے رہے میں کعبہ نو وکھیا تے کی پیا وینا فتزلزل 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 دلنا بقصنا صد ایام ولم تسکن ولیالی ہلنا او لوگو جس سنو حضور آئے تن راتا کعبہ چھوڑنا پیا کعبہ وجد پیا کرتا ہے کدی سجے کدی کھپے بیت اللہ چھوڑنا پیا اے بیت اللہ کیوں پیا چھوڑنا ہے عبد المطلب میں چھوڑا کیوں نہ اج آیا سننا بداؤ اج آیا سننا من عرب بداؤ اج آواز تھوڑی تھوڑی گھٹ ہو گئی ہے اج آیا عرب بداؤ اج آیا سنیوں گلہ دے نبیاں نے چل ایک گل اور سنا دینا حلیمہ سعدیہ حلیمہ سعدیہ حلیمہ سعدیہ ساریاں بنیاں رل کے حلیمہ کل آ گئیاں نی حلیمہ آؤ نیڑیوں کدھر آیا ہو حلیمہ تیرنال گلا کرنایا ماں تیرنال شکوا کرنایا ماں تیرنال شکایت کرنایا ماں حلیمہ پاک فرما دیا نے نی اڑیوں کادا گلا جے کادا شکوا جے کادی شکایت جے ایک دائی بول دیے حلیمہ تو بڑی فضول خرچ ہو گئی نی حلیمہ تو بڑی فضول خرچ ہو گئی ہے بڑیاں فضول خرچیاں کرنی ہے حلیمہ پاک فرما دیا اڑیے میں تیری گھر نو سمجھی نہیں ایک سیدھی رضائی بول دیے حلیمہ تینوں میں دس لیا ہاں دی اڑیے بول او حلیمہ دی سہیلی آدھی ہے حلیمہ اج کنے دن ہو گئے نے اسی جگ پیا کرنیاں اسی محسوس پیا کرنیاں اے حلیمہ اگے کدی ضرورت دے ویلے تیری دلی وچ دیوانی سی مردا اے حلیمہ اج کنے دیہاڑے ہو گئے نے ساری ساری رات تیرا دیوا بندا رہندا نی حلیمہ ساری ساری رات
گل ہوگی جی حضور نے صحابہ کی حضور کی تھوڑیاں گلاں پہ کرنے تھوڑیاں نہ پہ پڑھنے ہیں تھوڑے قصیدے پہ پڑھنے ہیں آؤ میرے حضور کا ذکر ملاد سننے والے ہو بڑی معروف حدیث پاک میں بھی تو سنائی ہے دوسرا تفسیر روح البیان میں حضور علیہ السلام باغ چلتے جبریل بھی حضور دے کول آئے فرمایا جبریل عرض کی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیری عمر کتنی تھوڑا جاؤ بولو جبریل جی آقا جی فرمایا تیری عمر کتنی ہے عرض کی حضور کوئی نہیں پتا کوئی نہیں اپنا عمر کا صاحب فرمایا کوئی اندازہ کوئی اتا سکتا کیسے جبریل نے بھی کیا میرے سنو تفسیر روح البیان پڑھنا گیا جبریل نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایسے کس طرح اپنی عمر دا نہیں پتا کنی مکمل تو نہیں ایک میں اپنا صحاب رکھے اپنا ایک صحاب لائے فرمایا جبریل کی عرض کی تھی یا سیدی یا رسول اللہ چوتھے حجاب وچ کتے مدینے والے چوتھے حجاب وچ ایک نوری تارا چمکدا ہے چوتھے حجاب وچ ایک نوری تارا چمکدا ہے تے 70,000 سال تو بعد ایک بار یہ تارا چمکدا ہے میں جملہ ریپیٹ کرنا جبریل نے یا رسول اللہ میں نے اپنی عمر کا کوئی نہیں پتا لیکن میں ایک صحاب رکھے اپنا کہ چوتھے حجاب وچ ایک نوری تارا چمکدا ہے 70,000 سال تو بعد ایک باری وہ تارا بس چمکدا ہے تے لج پالو میں اس تارے نو 72,000 مرتبہ ویکھیا میں پھر سننا چاہنا تاکہ اگلی بار سے مزید چا سلیکٹ سنتے کو جبریل نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں اپنی عمر دا ان کوئی اندازہ نہیں ایک میں صحاب رکھے ہے کہ 70,000 سال تو بعد چوتھے حجاب وچ ایک نوری تارا چمک رہا ہے تے لج پالو میں انہوں 72,000 مرتبہ ویکھیا سبحان اللہ ہن نہیں ہن ٹائم دا تھوڑا ہے گھر جا کے کیلکولیٹر نال حساب لا رہا ہے جبریل دی عمر کتنی بڑھتی ہے کوئی عرض کی یا رسول اللہ میں انہوں 72,000 مرتبہ ویکھیا ہے سنیو جس نے جبریل نے نہیں گل کی تھی نا میرے نبی پاک نے نہیں فرمایا اچھا واہ واہ جبریل تیری تے بڑی عمر ہے بڑی گل ہے نا پڑھ تفسیر روح البیان حضور نے فرمایا جبریل کیا کیا عرض کی یا رسول اللہ چوتھے حجاب وچ ایک نوری تارا چمکدا ہے تے میں او 70,000 سال تو بعد ایک بار تارا چمکدا ہے تے میں انہوں 72,000 مرتبہ ویکھیا حضور نے فوراً فرمایا جبریل وعزت ربی انا ذالک الکوكب مینوں رب دی عزت دی قسم ہے او جڑا تارا تو چمکدا پھردا سی نا او میں محمد دا نور چمکدا سی مزید تحقیق کرتے ہوئے حدیث سے جابر بڑی مشہور حدیث سے بات ہے جناب جابر حضور نے عرض کی تھی ہر ملاد کے حضرات حضور کا غلام سناتا ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ذہن میں ایک سوال آ گیا فرمایا جبریل جابر کی سوال ہے عرض کی تھی کملی بات ہے بیٹھا سا اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ سب تو پہلا رب نے کیڑی چیز پیدا کیتا ہو سبحان اللہ حضرت جابر پوچھتے رہے یا سیدی یا رسول اللہ اول ما خلق اللہ نوری سب تو پہلا ہمیں پوچھنا پیا کہ رب نے سب تو پہلا کس چیز پیدا کیتا ہو رہا ہے نبی تو غلاموں آئے حضور نے فرمایا جابر اول ما خلق اللہ نوری سب تو پہلا تیرے رب نے تیرے نبی دے نور نو اپنے نور چو پیدا فرمایا سبحان اللہ سب تو پہلا تیرے رب نے تیرے نبی دے نور نو اپنے نور چو پیدا فرمایا سی پوچھنے والے تو بھی سکے جاواں حضرت جابر پھر بولے اچھا یا رسول اللہ اودوں کیڑی شے سی سبحان اللہ یا رسول اللہ جدوں تہاڈا نور پیدا ہویا سی اودوں کیڑی چیز سی آؤ نبی دو غلاموں نے توجہ فرمائیو تیرے تے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر چیزاں پوچھنا پہ جی یا رسول اللہ حضور نے فرما دے یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ جابر سب تو پہلا تیرے رب نے تیرے نبی دے نور اپنے نور جو پیدا فرمائے یا رسول اللہ
حضور نے فرمایا اے جعفر لم یکن فی ذالک الوقت لوح ولا قلم ولا جلد ولا نار ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا انس ولا ملک ولا سماء ولا ارض. اے جعفر ادو زمین کوئی نہیں سی, ادو سمان کوئی نہیں سی, ادو ہورا کوئی نہیں سن, ادو فرشتے کوئی نہیں سن, ادو جن کوئی نہیں سن, ادو انسان کوئی نہیں سن, ادو جنت کوئی نہیں سی, ادو دوزخ کوئی نہیں سی, ادو لوح کوئی نہیں سی, ادو قلم کوئی نہیں سی. اے جعفر ادو مشرق و مغرب شمال و جنوب کائنات کا وجود نہیں سی. مدینے والیا ہے کی سی؟ فرمایا ایک بنان والا خدا سی, دوجا بننے والا مصطفیٰ. اے جعفر یا خدا سی یا مصطفیٰ سی, یا خدا سی یا مصطفیٰ سی, یا خدا سی یا مصطفیٰ سی. پھر کیوں ایسی عقیل بس احد سی یا احمد سی, بس احد سی یا پڑھو پڑھو گل مکائیے, بس احد سی یا احمد سی. ایک کل مسارا کل بنیا, بس احد سی یا احمد سی. ایک کل مسارا کل بنیا, یاراں دیاں گلاں یار جانن, یاراں دیاں گلاں یار جانن. آدم تے پیارا مل کے کہہ لو, یاراں دیاں گلاں یار جانن. آدم تے پیارا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ. ہائے ادھر میں جمعہ کا ٹائم ہو گیا تو ان کے کلام بھی سماعت فرماؤ. اگلے جمعہ تو آج بھی بلکہ آج بھی نہیں ہو رہا ہے جی. میں پیچھے میں سیدھا میں ترتیب میں چھڑ گیا آپ سبحان اللہ بڑا حولی آپ. چلو جی پٹی صاحب اندر آج جی. اچھا اگلے جمعے 2:45 بجے جماعت کھلو جا کرے گی, سمجھ آ گئی ہے نا. 2:45 بجے میں تقریر نہیں چھڑنی, 2:45 بجے جمعے کی نماز کھڑی ہو جا کر کے انشاءاللہ العزیز. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں عرض میں کردہ سا کہ حضور نے فرمایا جعفر یا خدا سی یا مصطفیٰ سی. تیرے تے حدیث قدسی سن لو. حدیث قدسی او ہوندی ہے جڑی کلام رب دی ہوے, زبان مصطفیٰ دی ہوے. کلام رب دی ہوے, زبان میرے مصطفیٰ دی ہوے. اللہ نے فرمایا کہ اپنی جٹ کی زبان ترجمہ کر رہی اس عربی دا. رب آندا میں اللہ سانتے کلا سے, اللہ سانتے اللہ سانتے کلا سے. پھر میں اپنے نور چو یار دا نور بنایا, اپنے نور حدیث قدسی ہے, اپنے نور چو مصطفیٰ دا نور پیدا کیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پھر میں مصطفیٰ دا نور اپنی الوہیت, اپنی محبوبیت, اپنی قدرت, اپنی وحدانیت دا کئی پردے یار دے نور دے رکھ کے اس کو چھپا دیتا. اپنی قدرت دے پردے مصطفیٰ دے نا, مصطفیٰ دے سنور دے قدرت خدا بندی دے پردے رکھے اور چھوڑ دیتا, رکھ دیتا. وقت گزرتا گیا, کنا گزریا اللہ جانے, اللہ کا رسول جانے. اللہ و رسولہ آدم, رب جانے, رب کا رسول جانے. رب فرماتا ہے پھر جدوں میں چاہیا, جدوں میں چاہیا میں اپنی قدرت کے پردے سنور تو اتارنے شروع کیتے. ایک پردہ, دوسرا پردہ, تیسرا پردہ, کتنے پردے. اللہ و رسولہ آدم, رب جانے, رب کا رسول جانے. رب آندا میں یاد دو اپنے مصطفیٰ کو سنور تو قدرت کے پردے اتارے. اور تسی میرے بات تکو, میں نے حدیثی عبارت پڑھا, میں تو سمجھانے کی کوشش کرنا. رب آندا میں یاد ہے حسن و جمال کو قدرت کے پردے اتارے, نگاہ
قدرت نال اس نور کو دیکھیا اس کو کیا آسان نہیں کر سکتا میں اللہ فرماتا ہے قدرت دے پردے اتارن کے بعد اس نور محمدی نو میں نگاہ قدرت نال دیکھیا کنت کنزا مخفیا میں چھپے ہویا خزانہ سا بالکل جھانکا نہیں میں جال تے نور پیدا کیتا نور نو اپنی قدرت دے پردے میں چھپایا پھر جدوں میں چاہیا پردے اتار کے اس نور مصطفیٰ نو نگاہ قدرت نال دیکھیا یا اللہ پھر کی ہویا فرمایا میں نور نو دیکھیا فاحببتہ منو دل محبت ہو گئی منو دل محبت ہو گئی رب فرمانے جدو منو دل محبت ہوئی نا پھر میں چاہیا کہ نہیں میں کلام ہاں میں اللہ ہاں تے کلام ہاں اور کائنات ہوئے جڑا اس یار دے نعرے مارے عالم اور جڑا حضور دی عظمت بیان کرن اور کائنات ہوئے جڑا میرے مصطفیٰ دے نعرے مارے یا اللہ پھر حضور دی حدیث پاک پڑھ فرمایا چاپر وہ تمہیں زمین اسمان جنت دوزخ گھوڑا فرشتے کائنات وجود نہیں سی جدو فاحببتہ جدو محبت ہوئی پھر رب نے زمین بنائی پھر رب نے آسمان بنائے پھر رب نے جنت دوزخ گھوڑا فرشتے کائنات کا نظام بنایا کس واسطے اللہ حضرت پتہ کی فرماتے ہیں منشا یہی ہے سلسلہ کیلو کال کا ہوتا رہے بیان تیرے حسن و جمال کا اللہ حضرت فرماتے ہیں دنیا والیو رب نے کائنات بنائی اس واسطے میرے مصطفیٰ دی عظمتاں بیان ہو جاندے حضور دے قصیدے پڑھے جاندے رہن حضور دی عظمتاں بیان ہوندیاں رہن نبی دے غلاموں پھر کائنات بنی اس واسطے سچی پوچھو کہ کائنات جڑی رب نے بنائی ہے مصطفیٰ دے قصیدے دے واسطے بنائی ہے وہ تو میں ایک اور بھی دلیل پیش کرنا چاہنا تسی مینوں دسو لو جی ڈاکٹر صاحب میرے گل کے ذہن میں چل رہی پڑھاؤ میں پٹی صاحب جب تھوڑا ٹائم نال پاس رہا تک ہو رہا ہے ایک گل بڑی اور تم چا سچ سنانا آئے تفسیر کبیر وچ پڑھنا تھا صاحب تفسیر کبیر پتہ کی لکھ لیں چلو پہلے وہی سن لو میں 2-3 دن پہلے پڑھتا تھا میں پہلی پڑھیا میں اگے نہیں پڑھیا صاحب تفسیر کبیر لکھتے ہیں کہ قیامت کا دہاڑا 50,000 سال کا دہاڑا جی بولو تو صحیح یہ علماء کو سنیا بچے بھی یاد قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہونا 50,000 سال کا لیکن میں پڑھتا ہوں صاحب تفسیر کبیر ہوں انہیں کیا جڑا جنتیاں تے دوزخیاں دا فیصلہ ہونا نا یہ سارا معاملہ صرف 4 گھنٹے نپٹایا جائے 4 گھنٹے وچ جنتی جنت دوزخی دوزخ بالکل فیصلہ ہو جائے گا دن ہوئے گا 50,000 سال کا تے 4 گھنٹے جسٹ 4 گھنٹے جنتیاں دوزخیاں دا سب فیصلہ ہو جائے گا تے اگے پتہ کی فرماندے نے جس نے 4 گھنٹے فیصلہ ہو جائے گا نا تے جناب پھر باقی کوئی اتنا لمبا دن فرماندے نے رب فرمائے گا باقی سارا دن جڑے جنتی جنت ہو گئے نے جنمی جنت ہو گئے نے اور جنتیوں ہن فیصلہ تے ہو گیا ہے ہن باقی سارا قیامت دا دن جڑا نا مارو میرے نبی دے نعرے پڑھو میرے نبی دے قصیدے اج جنت کیونجے پتہ لگے جڑا میرے نبی دا وفادار سی رب نوں جزا کیویں دتی ہے تے جدا صدقہ تے جنت دتی ہے نا اج حضور دے قصیدے پڑھو اج نبی دی نعتاں پڑھو اج نبی دی عظمتاں بیان کرو اج حضور دی آمد تے خوش جشن مناؤ جڑا حضور صاحب تفسیر کبیر فرماتے نے 4 گھنٹے وچ فیصلہ ہو جائے گا جنتیاں اور دوزخیاں دا باقی سارا ٹائم قیامت والے دن بھی حضور دا مینار ہوتا ہے